کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی سلطنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ مان گیا ہے ان کو، اور مدینے میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، تو ان بدبختوں نے جس طرح کفار و مشرکین نے بدر، احد، خندق اس طرح کے جنگوں میں آ کر اپنا علانیہ غضب، اپنا علانیہ انکار پیش کیا تھا، ویسے کوئی ایک بھی نہیں ہوا سوائے خیبر کے جو کہ 7ویں ہجری میں ہوا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان بدبختوں نے وعدہ خلافی کی، ورنہ تو یہ میدان جنگ سے زیادہ چاہتے تھے کہ خفیہ طور پر سازشیں کر کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ٹھیس پہنچائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ انہوں نے مسجد بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا آپ آئے نماز پڑھ دیں، افتتاح ہو جائے گی مسجد کی اور ہم اس کے بعد نماز شروع کر دیں گے۔ جب پوچھا گیا کہ بھائی مسجد نبوی موجود ہے، الگ سے مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں جی، مسجد ذرا دور پڑتی ہے، جو ضعیف لوگ ہیں ان کو آنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے نئی مسجد بنائے ہیں، تو آپ آ جائیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، نماز ایک مرتبہ پڑھا کے چلے جائیں، تو ہم اس مسجد کو کیا اوپن کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، کہا کہ اب تو فی الوقت میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تبوک کا موقع تھا، کہا کہ جیسے میں واپس آؤں گا میں آ کے تمہارے لیے کیا ہے افتتاح کرا دوں گا، آ کے نماز پڑھ دوں گا، اس کے بعد تم نماز پڑھ لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابھی جنگ سے واپسی نہیں ہوئی، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔ اللہ نے کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے، ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانے کی نیت سے ان لوگوں نے بنائی ہے، اور اللہ کے رسول آپ اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا۔ پلان کیا تھا؟ جب یہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ہم بالا خانے پہ اوپر جا کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر گرا کے اللہ کے رسول شہید کر دیں گے، پلان یہ تھا۔ اور آ کے بولے مسجد کی اوپننگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی اور قرآن میں یہ واقعہ رکھ دیا گیا، کہا کہ لا تقم فیہ ابدا، ہرگز ہرگز نہ کھڑے ہو۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول پہنچے، حضرت علی اور ایک جماعت کو دے کے بھیجا کہ جاؤ مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، توڑ دو اس کو۔ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد فتنے کا اڈا ہے جہاں چھپ کے سازشیں کرنے کے لیے بنائے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے مسمار کر دیا، توڑوا دیا، تو یہاں قتل کرنے کی سازش۔ خیبر فتح ہوا تو ایک یہودن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں سب سے زیادہ ہڈی لگا ہوا ران کا حصہ پسند تھا جو اللہ کے رسول کھاتے تھے، تو اسی ہڈی لگے ہوئے ران کے حصے میں ایسا تیز زہر رکھا کہ چکے تو انسان کو کیا ہے موت واقع ہو جائے، ایسا تیز زہر رکھ کے اللہ کے رسول کی دعوت کی۔ اللہ کے رسول دعوت پہ موجود ہوئے، ساتھ میں حضرت عباد بن بشر کے والد بشر بھی تھے، اور دونوں ایک ساتھ لقمہ اٹھایا اور بشر نے منہ میں ڈال لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنے ہی والے تھے، وہی کے ذریعے خبر ہوئی کہ اس کے اندر زہر ہے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بوٹی مجھے کہتی ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، مت کھاؤ، اور اللہ کے رسول نے رکھ دیا، لیکن چک چکے تھے، نگلا نہیں، تھوک دیا، اور صحابی نگل چکے تھے۔ تو عباد بن بشر اسی وقت فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر تھا اتنا کہ آخری وفات کے وقت فرمایا کہ مجھے اسی زہر کا اثر ہے جس کی وجہ سے بخار نے آ لیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں، اللہ کے رسول کی شہادت ہوئی۔ تو یہ مارنے کی دوسری پلاننگ تھی جو سکسس نہیں ہوئی۔ حضرت عباد بن بشر کے والد بشر اس موقع پر ہلاک ہوئے۔ اللہ کے رسول نے وہ یہودن کو بلایا، پوچھا تو نے زہر ملایا؟ کہا کہ ہاں ملایا۔ اعتراف کیا، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ دو مقاصد تھے، ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہماری پوری نسل کو آپ نے جو برباد کیا، خیبر کی فتح میں ہماری جو شکست ہوئی اس کا بدلہ لینا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں ٹیسٹ بھی کرنا چاہتی تھی کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ رسول ہوتے تو اللہ ضرور بالضرور آپ کو اطلاع دے گا، آپ نہیں کھائیں گے، آپ بچ جائیں گے، اور میرا ٹیسٹ مکمل ہو جائے گا کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ بچ گئے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی کبھی انتقام کوئی نہیں لیا تھا،
کہا کہ اگر میرا مسئلہ ہوتا تو میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن میرا ساتھی ایک اسی میں شہید ہوا ہے، اس کے پاداش میں قتل پہ قتل اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ علانیہ سازشیں اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہوتی رہی، اللہ کے رسول کی موجودگی میں۔ اسی طرح جب ان سب سے ہار گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سب چیزوں سے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بچا دیتا ہے۔ تو لبید ابن عاصم ایک یہودی کٹر بڑا جادوگر تھا، اس کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو کیا جو کہ بہت کڑا بھی تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتقال کر جائے، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ کے رسول کے بال منگوائے اور ان بالوں میں جادو کیا، اور ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر گاڑ دیا اور اس کے اندر سوئیاں چبا دی، اور اللہ کے رسول کو یوں محسوس ہوتا تھا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ٹائٹ باندھ دیا ہے، اور اس کا اثر اللہ کے رسول کو بے چینی کے طور پہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر بتلایا کہ ایک آ کے سرانے بیٹھا، ایک آ کے پاؤں کی طرف بیٹھا، ایک جبرائیل تھے ایک میکائیل تھے، خواب میں ہو رہا تھا، بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے نے کہا اس پہ کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا ان پہ سحر ہوا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ کون کیا ہے؟ لبید ابن عاصم نے۔ کہاں کیا ہے، کس پہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں۔ کہاں دفنایا ہے؟ فلاں کنویں کے نیچے۔ کیسے ہوگا اس کا توڑ؟ اس کو نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے چھٹکارا دے دے گا۔ تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی، فوری کہا کہ اماں عائشہ سے کہ میں کئی دنوں سے پریشان تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھ پہ کیا ہوا ہے مجھے بتلا دے۔ اللہ خواب میں مجھے دکھلا دیا کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کیا ہے، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ اس کنویں کا پانی نکالو اور اس کے اندر سے وہ جادو کی چیز نکالو اور اس کو توڑ کے فنا کر دو، اور تم پہلے جاؤ میں ساتھ میں آؤں گا۔ حضرت علی پہنچے، نکالے، اور اس کے اندر اس نے 11 گھاٹیاں ڈال رکھی تھی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گھاٹی نکالتے جاتے۔ پورے 11 آیتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے 11 گھاٹیاں 11 آیتوں کے ذریعے کھل گئی، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جو میں بندھا ہوا محسوس کرتا تھا وہ بالکل بھی وہ درد جاتا رہا، اور اس سے نبوت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ بحیثیت جسمانی، جس طرح ایک بیماری بخار آ سکتی ہے ایک نبی کو، اسی طرح اس کا اثر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر گفتگو کریں، یہیں بات چھوڑ دو، اور لبید ابن عاصم سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ کہا کہ میں اپنا ذاتی انتقام لینا نہیں چاہتا، اور یہ باتیں لوگوں کے درمیان گھومنا اچھی بات نہیں ہے، تو یہیں سے معاملہ چھوڑ دو، دفنا دو۔ یہ تیسری سب سے بڑی سازش تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خود یہودیوں نے کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔